السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ بقرہ مدنی صورت، پہلے پارے کا 15واں رکوع، آیت نمبر 122 سے 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی اور تمام اقوام عالم پر تمہیں فضیلت بخشی تھی۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ینصرون۔ اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی کسی دوسرے کے کام نہ آ سکے گا۔ اس دن نہ تو اس سے معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کی سفارش اسے فائدہ دے گی، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد مل سکے گی۔ جی، بنی اسرائیل کا ذکر 5ویں رکوع سے شروع ہو کر 14ویں رکوع تک پورے 10 رکوع میں پوری تفصیل سے کیا گیا اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو تمام اقوام عالم پر فضیلت دے کر تمام بنی نوع انسان کی ہدایت کا فریضہ انہیں سونپا تھا، مگر ان میں بے شمار ایسی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو چکی تھیں جن کی وجہ سے یہ امامت کے قابل ہی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ایسی تمام اخلاقی بیماریوں کا ذکر تفصیل سے بیان کر دیا ہے، اور آخر میں انہیں وہی ہدایت کی جا رہی ہے جو ابتدا میں بھی کی گئی تھی کہ اس دن سے ڈر کر اب بھی اپنی خباثتوں سے باز آ جاؤ، جس دن کوئی شخص دوسرے کے کام نہ آ سکے گا، نہ بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کسی کی سفارش فائدہ دے سکے گی، اور نہ ہی مدد کا کوئی اور ذریعہ کام آ سکے گا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے ان سب باتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں تمہیں سب لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ظالموں سے میرا یہ وعدہ نہیں۔ جی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو تمام دنیا کی امامت ایسے ہی نہیں مل گئی تھی، بلکہ آپ کی سن شعور سے لے کر مرنے تک پوری زندگی قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں انسان جن چیزوں سے محبت کرتا ہے، ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہ تھی جسے ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو اور ان کی خاطر مصائب نہ جھیلے ہوں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، آپ ایک بت گھر اور بت فروش کے گھر پیدا ہوئے۔ باپ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے، لیکن آپ نے الٹا احسن انداز میں سمجھانا شروع کر دیا۔ جب باپ آپ کی طرف سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے دی۔ آپ نے حق کی خاطر جلا وطنی کی صحبتیں قبول کیں۔ نمبر 2، قومی میلے کے موقع پر بتوں کو پاش کیا، جس کے نتیجے میں آپ کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا۔ آپ نے بخوشی اس میں کودنا منظور کیا۔ نمبر 3، آپ نے اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک بے آب و گیا میدان میں جا چھوڑا، جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ نمبر 4، بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل علیہ السلام جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم ہوا تو آپ بے دریغ اور بلا تامل اس پر آمادہ ہو گئے۔ غرض آپ کی قربانیوں اور آزمائشوں کی فہرست خاصی طویل ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی باتوں سے آزمائش کی تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے،
لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان امتحانوں کے نتیجے میں آپ کو دنیا جہان کا امام بنا دیا اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ ہی کی اولاد سے منسلک کر دیا، اور دنیا کے اکثر اور بیشتر مذاہب اپنے مذہب کی آپ کی طرف نسبت کرنا باعث عزت اور افتخار سمجھتے ہیں۔ امامت کا وعدہ صرف ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہوگی، ظالموں اور گناہ گاروں کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ یہیں سے یہود کے اس غلط عقیدے کی تردید ہو گئی جو وہ سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں عذاب آخروی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔